جب اللہ کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے تو دشمن کے گھر میں بھی اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے۔ مصر میں فرعون کی حکومت تھی جو ایک ظالم بادشاہ تھا اور خود کو خدا کہنے لگا تھا۔ ایک رات اسے خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ خوف زدہ ہو کر اس نے حکم دیا کہ ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ پریشان تھی مگر اللہ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اسے دودھ پلا اور جب خوف ہو تو دریا میں ڈال دینا، ہم اسے تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ ماں نے اپنے لال کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا، دل پگھل گیا اور کہا، یہ بچہ بہت پیارا ہے، نہ ہم اسے قتل کریں گے اور نہ اسے چھوڑیں گے۔ یوں اللہ نے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے مگر اللہ کی حفاظت میں۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فرعونی بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کے لیے ضرب ماری جس سے وہ مر گیا۔ خبر پھیل گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ وہ مدین کے شہر پہنچے جہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوئی۔ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ ان کی نیکی، حیا اور دیانت دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر بلایا اور بعد میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ کچھ سال بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ نبوت عطا فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ اور دربار فرعون میں کھڑے ہو کر کہا، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے غرور سے کہا، کیا تم وہی نہیں جو ہمارے محل میں پلا بڑھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں وہی ہوں، مگر رب نے مجھے ہدایت دی ہے اور جو ظلم تم کرتے ہو میں اس کا گواہ ہوں۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا نور سے چمکنا، لیکن فرعون نے انکار کیا اور ضد پر قائم رہا۔ فرعون نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری طاقت اور معجزات میرے سامنے کچھ نہیں ہے، میں کبھی نہیں جھکوں گا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے۔ پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے وسیع نیلا سمندر، ہر طرف خوف چھایا ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت نے جلوہ دکھایا، پانی پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار اتر گئے اور فرعون اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ لہروں میں ڈوب گیا۔ یاد رکھیں، اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو پوری دنیا بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ غرور ہمیشہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے اور صبر کرنے والا ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ کی تقدیر کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔